اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ توجہ میری طرف ہو۔ آج ہماری گفتگو کتاب النکاح میں شرائط رضاء کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری گفتگو محرمات کے بارے میں ہے، اور محرم بننے کے لیے کل نسب کا بحث ہم نے پڑھا، اور دودھ پلانے کا ہم نے کچھ حصہ پڑھا، اور دودھ کے مسائل اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ آج کے درس میں بھی وہ ختم نہیں ہوں گے۔ کل بھی ہو سکتا ہے پورا درس دودھ کے بارے میں ہمارا ہو۔ تو وہ شرائط آج بیان فرما رہے ہیں جن کے ذریعے دودھ پلانے سے محرمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو درس اتنا پیچیدہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں، لمبا چوڑا ہے۔ تو ان شرائط کو میں آپ کے سامنے اجمالی طور پر بیان کر کے پھر عبارت کی طرف چلوں گا۔ فرماتے سب سے پہلے تو جو عورت دودھ پلا رہی ہے وہ شوہر والی ہو۔ کیا ہو؟ شوہر والی ہو۔ اچھا، کون سا شوہر؟ دائمی والا یا متع والا؟ کہتے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک، شیعوں کے نزدیک متع بھی شادی ہے، نکاح بھی شادی ہے۔ صرف دونوں میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، متع میں وقت مقرر ہوتا ہے۔ بس اس عورت کو جو دودھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ شوہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہتے ہیں شوہر کی وجہ سے دودھ کیسے ہوتا ہے؟ بھائی شوہر سے حاملہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حاملہ ہونے کے بعد بچہ پیدا کرتے، پھر اس میں دودھ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی عورت نے شادی کی، وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرتی، لیکن اس کو اولاد نہیں ہے، بغیر اولاد کے اس کے پاس دودھ آ گیا ہے، یا کوئی عورت ایسی ہے جس نے شادی بھی نہیں کی اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، اس کا دودھ آ گیا ہے، تو کہتے ہیں ایسا دودھ پلانے سے محرمیت حاصل نہیں ہوتی، ولو یہ کہ وہ دودھ 2 سال 10 سال پلائے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، ایسے دودھ ہوتا ہے؟ جی ہاں، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اب وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ کچھ مردوں کو بھی دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے آگا، البتہ وہ اس سے اتنی مقدار میں زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ مرد بھی اپنے پستان کو یوں کرتے ہیں تو دودھ نکلتا ہے۔ جس طریقے سے آج کل نیٹ آ گئی ہے، تو نیٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بکرے نر ہیں اور ان میں پستانے اور دودھ بھی دیتے ہیں۔ یہاں واٹر پمپ کے نزدیک کوئی امام بارگاہ ہے، وہاں میرے ماموں کا لڑکا چوکیدار تھا، گارڈ تھا، تو قربانی میں جب وہاں بکرے لائے گئے تو اس نے اپنے موبائل سے وہ ویڈیو بنا کے بکرے کی مجھے بھیجی کہ یہ ہے بکرا، نر والا کام بھی کرتا ہے اور دودھ بھی دیتا ہے۔ البتہ دودھ اس میں زیادہ نہیں ہوتا، مثلاً آدھا گلاس، 1 کپ جتنا دودھ۔ تو اس طریقے سے بہرحال تو وہ دودھ محرمیت کا سبب نہیں بنے گا۔ بس جو دودھ محرمیت کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت شوہردار ہو اور اس کو بچہ پیدا ہو، پھر اس سے جو دودھ پلائے گی تو اس سے محرمیت حاصل ہوگی۔ اچھا، کتنی مرتبہ دودھ پلائے؟ کہتے ہیں کچھ ادلہ تو مطلق ہے کہ جس عورت نے کسی کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی۔ اب پلانے کا نہ ان میں وقت مقرر ہے، نہ تعداد مقرر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ تو عمومات ہو گئے، عمومات کے لیے پھر کچھ مخصصات آتے ہیں جو ان کو تخصیص لگاتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخصص ہونے کے لیے ہمارے پاس 2 قسم کی روایت ملتی ہیں، بلکہ یوں سمجھیں فی الحال چلو 4 قسم کی آپ روایت مان لو۔ کچھ روایت کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ دودھ پلائیں، ٹھیک ہے، کچھ کہتی ہیں 15 مرتبہ دودھ پلائیں، کچھ کہتی ہیں کہ دن رات دودھ پلائیں، کچھ کہتی ہیں کہ اتنا دودھ پلائیں کہ اس بچے کے جسم پر گوشت اس دودھ کی وجہ سے آیا ہو، یا اس بچے کی ہڈیاں
اس دودھ کی وجہ سے مضبوط ہوئی ہوں۔ اچھا، اب ہمیں کوئی کیمرہ لگی ہوئی تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کل گوشت کا آدھا انچ تھا، آج دودھ پینے کی وجہ سے 1 انچ ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ ہم مولویوں کا کام ہی نہیں ہے۔ ہڈی کا مضبوط ہونا اور گوشت کا پیدا ہونا یہ اہل خبرہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ اس عورت کے دودھ کا اس بچے پر کتنا اثر ہوا ہے۔ اگر گوشت کے بڑھنے میں اثر ہوا، ولو یہ کہ غیر محسوس ہو، ہڈیوں پہ وہ تو ایکس رے کے ذریعے پتہ چلتا ہے یا وہ بھی کوئی چیک اپ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اہل خبرہ بتائیں گے۔ جس طریقے سے آج کل کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس خاندان سے، ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے گا۔ یا کچھ ابھی شکی لوگ بھی ہو گئے، سنا ہے، بدبخت، جن کو اپنی بیوی پہ شک ہوتا ہے کہ میری بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں، یہ بچے اس ناجائز تعلقات سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ کریں گے ہم بچے کے اب ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے کہ ہمارے ساتھ ملتا ہے یا ہمارے ساتھ نہیں ملتا۔ تو بہرحال اہل خبرہ بتائیں گے کہ اس عورت کے دودھ پینے سے اس بچے پر کیا اثر ہوا ہے۔ وہ کوئی اس عورت سے بھی خون کا نمونہ مثلا لیں گے، بچے کا بھی لیں گے، پھر لیبارٹری میں بتائیں گے کہ کیا ہے ایک دوسرے کے پاس ان کے جراثیم یا نہیں۔ کہتے ہیں اہل خبرہ جو ہمیں بتائیں گے کہ اس بچے پر دودھ کا اثر ہوا ہے، اہل خبرہ کا عادل ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں، عادل ہونا بھی ضروری ہے اور عدد بھی ضروری ہے، یعنی 2 گواہ ہوں، ایک گواہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ عادل بھی ہوں اور عدد بھی 2 کا ہو۔ ہم نے تو کتاب صوم میں کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک ڈاکٹر بھی آپ کو کہے کہ آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے تو آپ اس کی بات مان کر روزے کو ترک کریں، تو وہ بھی تو گواہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس گواہی دودھ پلانے والی میں یقین ہونا ضروری ہے، جبکہ روزے کے افطار والی میں ظن کا ہونا بھی کافی تھا۔ ظن بھی ہو جائے کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ تو آپ روزے کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ظن ایک بندے کی گواہی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ علم والی گواہی کے لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا کہ 10 مرتبہ دودھ پلائے، 15 مرتبہ پلائے، دن رات پلائے، یا ہڈی اور گوشت اس سے مضبوط ہو، بالآخر شہید اول اور شہید ثانی کون سی بات کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں 15 دفعہ والی بات کو مانتے ہیں، کیونکہ اس کی روایت قوی ہے۔ 10 مرتبہ والی کی روایت ضعیف ہے، لہذا 10 والے کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ عبارت پڑھتے ہیں، خدا کرے کہ آپ کو سمجھ میں آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَإِنَّمَا، بھائی یہیں سے ہے، آغاز ذوالفقار مل گیا۔ یحرم الرضاء، یحرم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ باب تفعیل کا ہو جائے گا، پھر اس کا ترجمہ ہوگا حرام کرتا ہے دودھ پلانا، بشرط کون الدودھ، کون ہی کی ضمیر آ گئی، شہباز کہاں گئی؟ ہاں، رضا کی طرف، ان نکاح، وہ نکاح سے دودھ پیدا ہوا ہو۔ پھر فرماتے ہیں دوامن و متعتن، نکاح میں کوئی فرق نہیں آگا کہ نکاح دائمی ہو یا نکاح متع والا ہو، یا حتیٰ کہ وہ مل کے یمین، کنیز کو بھی اگر دودھ ہوا ہے اپنے مالک سے آگا، ٹھیک ہے، تو اس کا دودھ بھی محرمیت کا سبب بنے گا۔ وہ شبہتاً، حتیٰ کہ وتی بشبہ کے ذریعے جو دودھ پیدا ہوتا ہے وہ بھی محرمیت کا سبب بنتا ہے۔ وتی بشبہ تو واضح ہے یا واضح کروں؟ کو علی اصح القولین، یہ اصح القولین کا تعلق 4 چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وتی بشبہ کے ساتھ تعلق ہے، کہ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول جو ہے آگا وہ اصح نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ وتی بشبہ والا دودھ محرمیت کا سبب نہیں بنتا، لیکن آگا کہتا ہے ہمارے نزدیک وہ بنتا ہے، مع ثبوتہا من الطرفین، بیٹا، جبکہ یہ شبہ عورت کی طرف سے بھی ہو، مرد کی طرف سے بھی ہو۔ مثلا عورت بھی سمجھ رہی ہے یہ میرا شوہر ہے، وہ مرد بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، تو اب یہاں پر جو دودھ پیدا ہوگا وہ محرمیت کا سبب ہوگا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر دونوں طرف سے شبہ نہیں ہے،
عورت کو تو پتہ ہے کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، لیکن سمجھ رہی کہ یہ بھی بیوقوف ہے، کبھی اس نے کوئی گرل فرینڈ نہیں کی ہے، چلو آج اس کو کام نکالنے دو، ٹھیک، وہ اس کو بیوی سمجھ رہا ہے۔ تو اب یہ جو اولاد پیدا ہوگی یہ اس مرد کی حلال زادہ کہلائے گی، ٹھیک ہے، عورت کے لیے حلال زادہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ عورت کو تو پتہ ہے کہ یہ زنا کی اولاد ہے۔ ثبت الحکم فی حق من ثبت لہ النسب، پھر ثابت ہو جائے گا حکم اس بندے کے حق میں کہ جس کا جو ہے کہ آگا نسب ثابت ہوا ہے۔ خوب، یعنی کیا، حتیٰ کہ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس عورت کا کسی نے دودھ پیا گا تو دودھ پینے والا اس عورت کا محرم نہیں بنے گا، اس کے باپ کا محرم بن جائے گا۔ ولا فرق فی اللبن الخالی عن النکاح، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ دودھ جو بغیر نکاح کے آگا پیدا ہوتا ہے، بین کونہ من صغیرۃ، وہ دودھ چاہے چھوٹی بچی کو ہو و کبیرۃ، یا بڑی عورت کو ہو، بکرن کنواری عورت کو ہو، و سیبن، اگر سیبن کا مطلب کیا ہے، بیوہ نہیں کہیں گے، نہیں، سیب در مقابلے باکرہ، جس کی بکارت ٹوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے آگا، اس سے ہو، ذات بعل، چاہے شوہر والی بیوی کو ہو، چاہے خلیۃ، خالی شوہر والی، آگا شوہر سعودی کما رہا ہے، عورت کے یہاں سے دودھ جو ہے نہر کی طرف بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہ حاملہ ہوئی نہ بچہ پیدا ہوا تو یہ ہے تو شوہر والی، اور اس نے کوئی غلط کام بھی فرض کرے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی اس کا دودھ محرمیت کا سبب نہیں بنے گا۔ وَيُعْتَبَرُ مَعَ صِحَةِ النِّکَاح، کہتے ہیں کہ اور معتبر ہے نکاح کے صحت کے ساتھ ساتھ، یعنی نکاح کا صحیح ہونا تو معتبر ہے، صدور اللبن عن ذات حمل، وہ دودھ جو ہے کہ آگا حمل والی عورت کا پیدا ہوا ہو حمل کی وجہ سے، او ولد، یا بچے کی وجہ سے، کیونکہ آگا عورت کو جب حمل ہوتا ہے تو میرے خیال میں کوئی چھٹے ساتویں مہینے اس کا دودھ شروع ہو جاتا ہے، تو اس دودھ سے بھی محرمیت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا بچے پیدا ہونے کے بعد جو دودھ ہوتا ہے اس سے بھی محرمیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ولد بالنکاح المذکور، بیٹا بچہ اسی نکاح کے ذریعے ہوا ہو، ایک عورت نے حرام سے حاملہ ہو گئی، ٹھیک ہے، حاملہ ہونے کے بعد اب اسی حرام والے بچے کی وجہ سے دودھ بھی پیدا، اب آ کے نکاح کرتی ہے زید کے ساتھ، تو کیا یہ دودھ محرمیت کا سبب بنے گا؟ کہتے نہیں، کیونکہ یہ دودھ اس نکاح کے ذریعے پیدا نہیں ہوا ہے۔ فلا عبرت، پس کوئی حیثیت نہیں ہے، باللبن الخالیت منہما، اس دودھ میں آگا جو خالی ہے حمل سے اور ولد سے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً نِكَاحًا صَحِيحًا، اگرچہ یہ عورت جو آگا کیا ہے منکوحہ ہے اور اس کا نکاح بھی کیا تھا، صحیح تھا، حتیٰ یہاں تک کہ لو طلق زوجو، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ، در حالی کہ یہ عورت حاملہ ہو گئی اسی شوہر سے، ٹھیک ہے، او، ٹھیک ہے آگا مرضعن، اب مرضعتن ہونا چاہیے، یا جب اس شوہر نے بیوی کو ہاں آپ کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، شوہر نے جب بیوی کو طلاق دی تو یہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اب طلاق ہونے کے بعد بھی اس کا دودھ تو یکدم خشک نہیں ہوگا، ابھی بھی جا کے یہ کسی اور کو دودھ پلائے در حالی کے طلاق یافتہ ہے، فَأَرْضَعَتْ وَلَدًا، پھر اس عورت نے جا کے کسی بچے کو دودھ پلایا، نشر الحرمت، تو آگا حرمت پھیل جائے گی، یعنی وہ بچہ اس عورت کا بیٹا ہو جائے گا، اگر لڑکا ہے، لڑکی ہے تو وہ بیٹی ہو جائے گی، نتیجے میں وہ اس عورت کی اولاد سے شادی وغیرہ نہیں کر سکتا، یرحمک اللہ۔ کما لو کانت فی حبالی، جیسے کوئی عورت جو ہے آگا کسی کے فیملی میں تھی، یعنی ابھی اس کا خرچہ اس مرد پر واجب تھا، لیکن تزوجت بغیر ہی، اس نے پھر کسی اور کے ساتھ شادی کر دی، تو اب اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، فی حبال ہی یعنی شوہر اول، یا تو اس نے طلاق ہی نہیں دی تھی، جیسے یہاں لڑکیاں بھاگ کر کورٹ میں جا کے شادی کرتی ہیں، اسی طریقے سے شادی شدہ عورتیں بھی جا کر دوسرا شوہر کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد دودھ وہی پہلے شوہر والا ہے، ٹھیک، تو اس کی اگر کوئی بچی وغیرہ دودھ پیے گی تو وہ پہلے شوہر کے لحاظ سے محرمیت حاصل ہو جائے گی۔ والاقوا، اچھا جی ایک اور سوال، کہ جس عورت سے دودھ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں قول قوی کے مطابق معتبر ہے کیا
حیات المرضعۃ، وہ زندہ ہو۔ آگا ایک عورت نے ایک مرتبہ دودھ پلایا، اس کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ چاہتے ہیں کہ جب تک غسل کفن آئے، اس عورت کا ایک بچہ انگلینڈ ہے وہ آئے، تب تک اللہ اس کا دودھ خشک نہیں کرتا، یہ بچہ اس کا دودھ پیتا رہے، مرنے کے بعد جا کے وہ تعداد پورا کرتا ہے جو محرمیت کا سبب بنتا ہے۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد والا دودھ جو ہے محرمیت کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ فلو ماتت فی اثناء رضاء، اگر عورت مر جائے آگا دودھ پلانے کے دوران، فاکمل النصاب، ٹھیک ہے، میتتن، پھر اکمل کا فاعل کون ہوگا؟ فاکمل البچہ، اس بچے نے نصاب کو پورا کیا، ٹھیک ہے، جبکہ یہ عورت مری ہوئی تھی، تو لم ینشر، اگر اس کو نصر ینصر سے مانے تو لم ینشر الحرمت، حرمت پھر نہیں پھیلے گی۔ وَإِن تَنَاوَلَهُ، اگرچہ اس مردہ عورت کے دودھ پینے کو شامل ہو جاتا ہے، اطلاق العبارت ہے، عبارت مطلق ہے، کیا انہوں نے کہا یحرم من الرضاء یا یحرم رضاء، دودھ ٹھیک ہے پینا یہ حرام ہونے کا سبب ہے، دودھ پینا تو زندہ سے پیے یا مری ہوئی سے، دونوں کو یہ رضا کا لفظ جو ہے کہ شامل ہو جاتا ہے۔ وصدق علیہ اسم رضا، اور صدق کرتا ہے علیہ، اس مری ہوئی عورت کے دودھ پینے پر بھی رضا کا نام، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، کیوں؟ حملاً علی المعہود، ہم حمل کریں گے رضا کو معہود، اس دودھ پینے پر جو معہود اور معروف ہے ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، المتعارف وہ رضا الحیہ، وہ کیا ہے؟ زندہ عورت دودھ پلائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دلالت الادلت، اور ادلہ بھی دلالت کرتے ہیں، ادلہ لفظیہ، علی الارضاء، اگر رضا پر دلالت نہیں کرتے، ارضاء باب افعال کا مصدر ہے، دودھ پلانا ہو تو مری ہوئی تو دودھ نہیں پلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ ارضاء کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے ارادے اور اختیار سے دودھ پلائے، بالاختیار، ہم کہیں گے کہ یہ ارضاء جو ہے کیا دلالت کرتا ہے اختیاری دودھ پلانا، کہ قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری وہ مائیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ارضعنکم، تم لوگوں کو دودھ پلائیں، ایسا نہیں کہ تم لوگ ان سے دودھ پیو، پلائیں یعنی اختیار کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ توجہ، یہ عورت پہلے تو اس بچے کے لیے نامحرم تھی، اب اس بچے نے حالت مردہ میں اس کا دودھ پیا ہے، شک کرتے ہیں کہ وہ حلیت ہے یعنی، کہتے ہیں استصحاب، کہتے ہیں ابقاء ما کان، بھئی پہلے بھی یہ اس کے لیے جو ہے کہ حلال تھی کہ شادی وغیرہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ، اس کے بچیوں کے ساتھ ابھی بھی کر سکتا ہے، لبقاء الحل، یا یوں کہیں کہ پہلے یہ عورت حلال تھی اور ابھی بھی استصحاب کرتا ہے کہ حلال ہے۔ خوب، ایک شرط اور دودھ پلانے کی، وَأَنْ يَنْبُتَ اللَّحْمُ، یعنی گوشت اس کے جسم کے اوپر کیا ہے وہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، او یشتد العظم، یا اس کی ہڈیاں مضبوط ہو دودھ پینے کی وجہ سے، وَالْمَرْجَعُ فِيهِمَا، اس گوشت کے بڑھنے اور ہڈیوں کی مضبوطی میں رجوع کیا جائے گا کس کی طرف؟ اِلَىٰ قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وہ لوگ جو جسمانی لحاظ سے اس چیز کے کیا ہیں؟ اہل خبرہ ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ، کس میں؟ دودھ پینے والے میں یا دودھ پلانے والی میں؟ دونوں میں نہیں، عدد جو اہل خبرہ ہیں ان میں شرط ہے کہ کیا ہے وہ دو بندے ہوں اور وہ عادل بھی ہوں، لِيَثْبُتَ بِهِ، تاکہ ثابت ہو جائے بہی، اس اہل خبرہ کے ذریعے، حکم تحریم، حرمت والا حکم، بخلاف خبرہم، بخلاف اہل خبرہ کی اس خبر کا جو فی مثل المرض، جو بیماری میں وہ گواہی دیتے ہیں، المبیح ہے، وہ بیماری جو مباح کرتی ہے للفطر، کہ آپ روزہ ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وتیمم، یا وہ اہل خبر آپ کو کہتے ہیں پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تیمم، تو وہاں پر بھی دو کا ہونا، عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمَرْجَعَ فِي ذَلِكَ، بتحقیق بیماری میں جس چیز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ الظن، وہ ظن حاصل ہو، وہ یحصل بالواحد، ظن ایک بندے کی خبر سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ والموجود فی النصوص والفتاوی،
اعتبار الوصفین مان، کہتے ہیں آگا جان روایات میں اور ادلہ میں جو موجود ہے وہ دونوں وصف ہونی چاہیے. دونوں وصف سے مراد کیا ہے؟ آغاز اور افکار، عدد اور عدالت نہیں، بلکہ گوشت کا بڑھنا اور ہڈی کا مضبوط ہونا. جبکہ یہاں پر جو ہے ظاہراً مصنف نے کیا فرمایا؟ او بیچ میں لایا ہے. او کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ دونوں ساتھ ہوں. وہ ہونا اکتفا بأحدہما، ہونا یعنی لمحہ میں مصنف صاحب نے اکتفا کیا گا ایک وصف پر. وَلَعَلَّهُ، لعلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اکتفا کی طرف. شاید یہ اکتفا اس لیے کیا لتلازم عادتاً کہ ان دونوں باتوں میں آگا ملازم ہے. جب گوشت بڑھے گا تو ہڈی آٹومیٹک مضبوط ہوگی، یا اگر ہڈی مضبوط ہونے کا ہمیں یقین ہو گیا تو آٹومیٹک گوشت بڑھے گا، پھر تو ہڈی مضبوط ہوئی ہے. والاقوا، اعتبار و تحققہما مان، یہ شہید ثانی کی فتوی آگا. قول اقوا کے مطابق یہ کہ دونوں چیزوں کا ہونا، یعنی گوشت کا بڑھنا اور ہڈی کا مضبوط ہونا چاہیے. خوب، ایک آگا یہ تھا جو ہے کیا ہے اس محرمیت والے دودھ کا طریقہ. دوسرا، او بیٹا اب تم کو کس باب سے لیتے ہیں؟ اس لحاظ سے یتم کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ تم یتمو تو ضرب یضرب سے ہو جائے گا یتممو، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو مد یا مدو سے لیتے ہیں تو پھر کہیں گے او یتم، ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ کمپلیٹ کرے دودھ پینے کو یومن و لیلتن، ایک دن ایک رات دودھ پیے. اس میں آگا گوشت بڑھے نہ بڑھے، ہڈی مضبوط ہو نہ ہو، بس دن اور رات بحیث اس طریقے سے ترز او، یہ عورت دودھ پلائے. ترز او بیٹا ارضا سے، ٹھیک ہے. تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد مونث غائب کا. یہ عورت دودھ پلائے کلما، ہر اس وقت تقاضا ہو. تقاضا کا فاعل کون ہے بیٹا؟ تقاضا باب تفعول کا فعل ماضی اگر مانیں گے تو اس کا فاعل ہوگا بچہ. ہو کی ضمیر جائے گی لبن کی طرف. جب بھی بچہ دودھ کی خواہش رکھے تو عورت اس کو پلا دے. اب احتاج الیہ عادت، یعنی بچے کی چاہت کو چھوڑیں. یہ ماں تشخیص دے گی کہ ابھی اس کو بھوک لگی ہے، محتاج ہے دودھ کی طرف، تو اس کو دودھ پلا دے. وَإِن لَمْ یتم العدد، اگر نصر ینصر لے، اگرچہ یہ عدد کو پورا نہ کرے. یعنی کہ آگے محترم 10 12 15 مرتبہ نہیں ہے، بس دن اور رات میں جب بچے کو ضرورت تھی، 3 مرتبہ تھی تو 3 مرتبہ پلایا، 13 مرتبہ تھی تو 13 مرتبہ پلایا، 30 مرتبہ تھی تو 30 مرتبہ پلایا. وَلَمْ يَحْصُلْ الْوَصْفُ السَّابِقُ، اور دن رات میں اگر چاہے سابق وصف حاصل نہ ہو. وہ سابق وصف کیا تھی؟ لحم اور ہڈی کا مضبوط ہونا. ولا فرق بین اليوم طویل و غیر ہی، کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر دن لمبا ہو یا دن چھوٹا ہو. آگے رشید، سردیوں میں دن لمبا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے؟ ہاں، اور گرمیوں میں بڑا ہوتا ہے. کہتے کوئی فرق نہیں، دن بڑا ہو یا چھوٹا. کیوں؟ لِانْجِبَارِ ہی، اس لیے کہ اس دن کا جبران ہو جاتا ہے. باللیلۃ، اب بتا بھائی اگر سردی کا دن چھوٹا تھا تو سردی کی رات تو لمبی تھی نا، تو نتیجے میں وہی 24 گھنٹے یعنی اس کو دودھ پلانا تھا. وَهَلْ يَكْفِي الْمُلَفَّقُ، ملفق کا مطلب کیا ہے؟ اگر توڑ مروڑ کر کے بس ہمیں وہ کرنا ہے پورا. آج دن کے 12 بجے دودھ پلانا شروع کیا، اب اس کا ایک دن ایک رات کیسے پورا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پھر کل کا دن کے بھی جو ہے 12 تک 6 گھنٹے اس میں ملا دیں. اس کو تلفیق کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا وہاں سے لیں، تھوڑا سا یہاں سے لیں، آپ ایک اپنا عدد پورا کر لیں. وَهَلْ يَكْفِي الْمُلَفَّقُ مِنْهُمَا، آیا دن اور رات میں تلفیق ہو سکتی ہے؟ یا مثلا رات کی آدھی رات کے بعد دودھ پلانا شروع کیا تو اب اس میں آج کی آدھی رات ہوگی، کل کا پورا دن ہوگا، پھر اگلی رات کا بھی آدھا اس میں ملائیں گے. لو ابتدأ فی اثناء احدہما، اگر یہ بچہ دودھ پینے کی ابتدا کرتا آگا دن کے بیچ میں یا رات کے بیچ میں. فرماتے ہیں نظرون، آیا یہ تلفیق کافی ہے؟ یعنی اس میں بحث ہے. من، یہ اگر دلیل ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. من الشک فی صدق کی شرط، ہم دیکھتے ہیں کہ جو شرط ہے محرمیت کی آگا وہ دن رات ہے، ٹھیک ہے، وہ تو حاصل نہیں ہوئی. جب شرط حاصل نہیں ہوئی تو محرمیت بھی حاصل نہیں ہوگی. وہ تحقق المعنی، اور یہ کہتے ہیں بھائی
آپ کون سی ضد کر کے بیٹھے ہو کہ دن رات میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں؟ 24 تو آج دوپہر سے کل دوپہر تک ہو جائیں گے، تو معنی تو حاصل ہو گئی محرمیت والی، نتیجے میں تلفیق کی صورت میں بھی محرمیت ہونی چاہیے۔ او 15 رضعتن، یا یہ بچہ اگر 15 مرتبہ دودھ پیے، یہ تیسرا قول آگا۔ تامتن یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچہ جیسے دودھ پینے شروع کرے پھر اس کو ادھر پھینک دے، نہیں، مکمل، یا تو جب تک دودھ ہے تب تک وہ پورا پیے، یا جب تک اس کا پیٹ بھر جائے، ٹھیک ہے آگا۔ متوالیہ، وہ بھی لگاتار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گھنٹے میں 15 مرتبہ پیا گا، لگاتار کا مطلب ہے بیچ میں کسی اور عورت کا دودھ فاصلہ نہ ہو، بیچ میں کوئی اور جو ہے کہ پھل فروٹ فاصلہ نہ ہو۔ روایت زیاد بن سوقہ، 15 مرتبہ کے لیے آگا روایت نقل کی جناب زیاد صاحب نے، قال قلت لابی جعفر علیہ السلام، میں نے امام ابو جعفر کو کہا۔ امام ابو جعفر کون سے امام ہوں گے جناب؟ آگا یہ شہباز، حسن، تو ٹھیک ہے۔ حل للرضاء حد، کیا دودھ پلانے کے لیے کوئی حد ہے؟ یؤخذ بہ، جس کو لیا جائے، جس کو شرعی احکاموں میں آگا مد نظر رکھا جائے۔ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لا یحرم الرضاء، اگر یہ دودھ پلانا حرام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اقل من یوم و لیلہ، ایک دن ایک رات سے اگر کم پلایا جائے، او 15 رضعۃ متوالیات، یا لگاتار 15 مرتبہ دودھ پیے، من امرأۃ واحدۃ، ایک ہی عورت کا دودھ پیے، من لبن فحل واحد، ایک ہی شوہر والی عورت کا دودھ پیے، ٹھیک ہے گا، اور لم یفصل بینہا برضعۃ امرأۃ غیرہا، اور جس عورت کا دودھ پی رہا ہے اس کے درمیان کسی اور عورت کا دودھ فاصلہ نہ ہو۔ وفی معناہا، کہتے ہیں اسی روایت کے معنی اور مطلب کو بیان کرتے ہیں اخبار اخر، کچھ اور احادیث بھی۔ اب شہید اول کیا فرماتے ہیں؟ والاقرب النشر بالعشر، بھائی حرمت پھیل جائے گی 10 مرتبہ دودھ پلانے سے بھی۔ وعلیہ المعظم، کہتے ہیں اس 10 والے پر آگا کیا ہے؟ معظم، یعنی اکثر علماء کہیں یا بزرگ علماء ہیں، لعموم قوله تعالیٰ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیکھیں آگا آیت کیا ہے؟ عمومیت رکھتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ بیٹا یہ عمومیت کیسے رکھتی ہے؟ 10 مرتبہ ہو تو بھی دودھ پلایا ہے، 15 مرتبہ ہو تو بھی دودھ پلایا ہے۔ اچھا ہم کہیں 5 مرتبہ ہو تو بھی دودھ پلایا ہے، کہتے ہیں بالکل یہ آیت 5 مرتبہ کو بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن بزرگان میں قول ہی 2 ہیں، یا 10 کا یا 15 کا۔ ولا قائل بالواسطۃ، اور ان کے بیچ میں کوئی تیسرے قول کا قائل ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس آیت کو ان 2 موضوع پہ رکھیں گے۔ وَنَظَائِرُهُ، نظائرہ کی ضمیر بیٹا کہاں پلٹے گی؟ عموم قرآن کی طرف۔ اس عموم قرآن یا عموم قول خدا کے جیسے ہیں من العمومات، اور بھی عمومات ہیں، البتہ المخصصۃ، جن عمومات کو جو ہے اگر تخصیص لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، بما دون العشر قطعاً، کہ بھائی یہ 10 سے کم والی تو کسی کام کی نہیں ہے نا، 10 مرتبہ سے اگر کم تخصیص بھی لگے تو بھی ہم کہیں گے عمومات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی ہے، یہ عموم اپنی جگہ پر حرمت کا سبب بنے گی۔ فَيَبْقَى الْبَاقِي، تو 10 سے کم والے مخصص تو آگاہ ہوں تو بھی کسی کام کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو 10 والا ہے وہ اسی عموم کے حکم میں باقی رہے گا، یعنی اگر 10 مرتبہ دودھ پلایا ہے تو وہ حرمت کا سبب بن جائے گا۔ وَلِصَحِيحَةِ فُضَيْل لِبْنِ یسار عن الباقر علیہ السلام، اور جناب فضیل ابن یسار نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آگاہ وہ ایک روایت نقل کی ہے، لا یحرم من الرضا الا المجبور، کہتے ہیں کہ رضا سے محرمیت حاصل نہیں ہوتی سوائے مجبور کے۔ قال، راوی کہتا ہے، قل، تو میں نے کہا، وَمَا الْمَجْبُور، اے میرے امام مجبور کی وضاحت تو کریں، مجبور کہتے کسے؟ قال ام تربی، یا تو وہ ماں ہو آگاہ جو دودھ پلاتی ہے، اور زئر، یا دایا ہو جو دودھ پلاتی ہے، تستاجر، جو اجارے پر لیے آتے ہیں، او امۃ تشترا، آگاہ آپ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا تو ہاتھ اس پر کیوں رکھا تھا؟ ٹھیک، اچھا، یا ایک کنیز آگے جو خریدی جاتی ہے، ثم ترضع، پھر وہ عورت دودھ پلاتی ہے کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ دیکھیں
10 رضعات یروی الصبی و ینام، وہ بچہ کا پیٹ بھرتا ہے اور ینام، پھر وہ کیا ہے، سو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یروی کا ایک ترجمہ یہی ہے کہ دودھ پیتا ہے پیٹ بھر کے، یا یروی کہتے ہیں بچہ جب دودھ پیتا ہے عام طور پر پاؤں کو یوں ہلاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پاؤں کا ہلانا دلیل ہے کہ اس کو مزے کے ساتھ جو ہے کیا ہے کھانا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سو جاتا ہے۔ خوب، بس یہ روایت نے آگے کتنی مرتبہ کہا؟ 10۔ وَلِأَنَّ الْعَشْرَ تُنبِتُ اللَّحْمَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 مرتبہ سے گوشت بھی جو ہے کہ جسم پر آ جاتا ہے۔ لصحیحۃ عبید بن زرارہ نے صادق علیہ السلام، روایت نقل کی جناب عبیدہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، الی ان قال، یہاں تک کہ راوی نے کہا، قلت وما الذی ینبت اللحم، ٹھیک ہے، لحم و دم، اور وہ کون سا دودھ ہے جو بچے کے گوشت کو بھی بڑھاتا ہے اور بچے کے خون کو بھی بڑھاتا ہے؟ فقال، تو امام نے فرمایا، کان یقال، کہا جاتا تھا، 10 رضعات، 10 مرتبہ دودھ پلانا، والاخبار المصرحۃ بال15، اور وہ احادیث جو تصریح کرتی ہیں کہ 15 مرتبہ دودھ پلانے سے گوشت وغیرہ بڑھتا ہے، ضعیفۃ سند، آگا ان کی سند جو ہے کیا ہے، ضعیف ہے، اور قریبۃ من الضعف، یا وہ ضعف کے قریب ہے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں ان میں کوئی راوی صاحب ہیں عمار بن موسیٰ ساباتی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہ فتحی مذہب ہے، یہ اثنا عشری نہیں ہے۔ وفیہ نظرون، کہتے ہیں یہ جو آپ نے استدلال کیا گا 10 مرتبہ پر، اوپر روایت بھی پیش کی اور دوسری باتیں بھی کی، لمنع صحت الخبر الدال علی العشرہ، ہم منع کرتے ہیں کہ وہ خبر جو 10 پر دلالت کرتے وہ صحیح ہے۔ بھائی صحیح ہوتی تو امام ڈائریکٹ کہتے نا کہ 10 مرتبہ سے آگا کیا ہوتا ہے، گوشت وغیرہ بند۔ امام نے کہا کان یقالو، کہا جاتا تھا کہ 10 مرتبہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام یا تو تقیہ کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں، یا تو برحال کوئی ایسا مسئلہ ہے، نہیں تو امام ڈائریکٹ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں۔ امام نے دوسرے کا قول کیوں نقل کیا؟ دوسرے کا قول نقل کرنا یہ دلیل ہے کہ امام کی رائے نہیں۔ فَإِنَّ فِي طریقے ہی کی ضمیر بیٹھا جائے گی اس خبر کی طرف، یہ جو 10 والی خبر ہے، اس کے بیچ میں محمد ابن سنان ہے، وہ ضعیف علی اصح القولین، 2 قول میں سے جو صحیح تر قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو کیا ہے ضعیف ہے۔ خوب، وَأَشْهَرِهِمَا، اور 2 قول میں جو زیادہ مشہور قول ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ وَأَمَّا صحیحۃ عبید، لیکن جو عبید کی اگر روایتیں صحیحہ تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ خوب فرماتے ہیں نسب کا فاعل امام کو مانے، امام نے نسبت دی 10 کی الی غیرہ، امام نے اگر دیکھیں کیا فرمایا کہ یقال، کہا جاتا ہے کہ 10 مرتبہ، خوب، مشعرن بعدم اختیاری، یہ امام کی نسبت دینا بیان کرتی ہے کہ امام خود 10 والے قول کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ فی آخر ہی، اور اسی روایت کے آخر میں ہے جناب، ٹھیک ہے، ما یدل علی ذلک، جو دلالت کرتا ہے کہ امام 10 والی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ فإن سائل، بتحقیق سائل نے، لما فہم منہ، جب سمجھا امام سے، ٹھیک ہے، کیا؟ عدم ارادتی، کہ امام نے 10 کا ارادہ نہیں کیا، قال لہو، تو راوی نے امام کو کہا، فہل تحرم 10 رضعات، کیا 10 مرتبہ دودھ پلانا یہ محرمیت کا سبب بنتا ہے؟ فقال دع ذا، امام نے کہا چھوڑو اس بات کو۔ بھائی کیا مطلب چھوڑو اس بات کو؟ یعنی ابھی محل موقع نہیں ہے ایسے موضوع پہ بات کرنے کا۔ وقال، پھر امام نے دیکھیں ایک مجمل بات کر دی، ٹھیک ہے، ما یحرم من نسب فهو یحرم من الرضا، جو نسب کے ذریعے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی جو ہے کیا ہے رضا کے ذریعے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ فلو کان حکم العشر حقا، اگر 10 والا حکم آگا کیا ہوتا؟ حق ہوتا، ٹھیک ہے، لما نسبہ الی غیر، تو امام علیہ السلام اس 10 والے حکم کی غیر کی طرف نسبت نہیں دیتے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آگا کل چھٹی ہے؟ آگا دیکھیں میں ایک مرتبہ جی چھٹی ہے، یعنی میری طرف سے چھٹی ہے، ایک مرتبہ آگا کل چھٹی ہے، میں کہتا ہوں بھائی شہباز صاحب کریں چھٹی ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ چھٹی والی بات مضبوط نہیں ہے۔ بلکان یحکم بہ،
بلکہ اگر یہ پکی بات ہوتی تو امام علیہ السلام خود حکم کر دیتے بہی 10 مرتبہ حرام ہونے کا سبب بنتا ہے، من غیر نسبت، امام علیہ السلام کسی اور کی نسبت نہیں دیتے۔ وَإِعْرَاضُ ثَانِيًا، پھر جب راوی نے اگر دوسری مرتبہ پوچھا اے میرے امام کیا 10 مرتبہ حرمت کا سبب بنتے ہیں، تو امام نے منہ موڑ لیا اس بات سے، ان الجواب الی غیرہ، امام نے کوئی اور جواب دے دیا۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اگر درس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اب کیا کریں، اتنے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ وہ، میں کہتا ہوں اچھا روٹی کیسے ہوئی تھی، مطلب کہ میں اس درس کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے دودھ کے تعداد کے حوالے سے بات پھیر دی ادھر، جو نسب کے ذریعے حرام ہوتا ہے وہی رضا کے ذریعے حرام ہوتا ہے۔ اعراض الامام ثانیاً، دوسری مرتبہ، ان الجواب الی غیرہ، جواب دیا الی غیر سوال، مشعر بتقیہ، یہ بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس کوئی جاسوس وغیرہ بیٹھے تھے، وعدم تحریم بالعشر، اور یہ بیان کرتا ہے کہ 10 کے ذریعے حرمت نہیں ہوتی ہے۔ وسقط الاحتجاج من الجانبین، تو نتیجے میں آگا اس حدیث کو نہ 10 والے دلیل بنا سکتے ہیں نہ 15 والے دلیل بنا سکتے ہیں۔ وہ بقی صحیحۃ عبداللہ ابن رعاب عن صادق علیہ السلام، باقی بچ گئی ایک حدیث جو صحیحہ ہے، عبداللہ ابن رعاب نے نقل کی ہے چھٹے امام سے، قال قلت لہ، یہ کہتا ہے کہ میں نے امام کو کہا ما یحرم من الرضا، اے میرے امام کون سا دودھ پلانا ہے جو حرام کر دیتا ہے؟ قال ما انبت اللحم وشد العظم، وہ دودھ جو اگر گوشت کو بڑھاتا ہے بچے کے جسم پر اور ہڈی کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ قلت وتحرم 10 رضعات، کیا اے میرے امام 10 مرتبہ جو ہے حرام کر دیتے؟ قال لا، امام نے کہا نہیں 10 مرتبہ حرام نہیں کرتے ہیں، لأنہا، اس لیے کہ یہ 10 مرتبہ لا تنبت اللحم، یہ گوشت کو نہیں بڑھاتے ہیں، ولا تشد العظم، اور ہڈی کو بھی نہیں بڑھاتے ہیں۔ پھر جو آگا کیا ہے 10 رضعات، اگر 10 کو مرفوع پڑھتے ہیں تو یہ لا تنبتو کا فاعل ہے۔ فانتفت العشر، بس بھائی 10 کی تو نفی ہو گئی بہذا الخبر، اس خبر کے ذریعے، فلم یبک الا القول، اگر کیا ہو گیا، ہاں ہے ہی نہیں تو پھر بھائی بولتے کیوں؟ بس اس روایت کے ذریعے 10 کی نفی ہو گئی، فلم یبک الا القول بالخمس عشرۃ، پھر تو باقی نہیں رہتا مگر وہی 15 والا قول، ٹھیک ہے آگا 15 رضعتاً کہیں گے آگا، کیونکہ تمیز اس کی مفرد منصوب ہوگی۔ وَإِن لَمْ يُذْكَرْ، اگرچہ 15 کا امام نے ذکر نہیں کیا ہے، اذ لا واسطۃ بینہما، اس لیے کہ کوئی تیسرا قول نہیں 10 اور 15 کے بیچ میں۔ خوب، وَبِهَذَا يُخَصُّ، ٹھیک ہے آگا عموم العدلۃ، اس حدیث کے ذریعے بھی آپ عموم عدلہ کو تخصیص لگاتے ہیں۔ عموم عدلہ تو یہ ہے کہ جو بھی دودھ پلائے، ٹھیک ہے، وہ عمومیت رکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ پلائے۔ وَيُضَعَفُ قَوْلُ ابن الجنید، اور ابن جنید کا آگا قول جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہے، بالاکتفاء، ان کا قول کیا ہے پہلے وہ تو بتائے، بما وقع علیہ اسم رضعہ، وہ کہتے ہیں بھائی جس کو دودھ پلانا کہیں، ایک مرتبہ کو بھی اگر دودھ پلانا کہتے ہیں وہ محرمیت کا سبب بنتا ہے۔ نظراً الی العموم، ہم نظر کرتے ہیں عمومیت پر، حیث اطرح، ہم نظر نہیں کرتے بلکہ ابن جنید نے نظر کی ہے عموم میں ارزأن پر، ٹھیک ہے، اس نے روایت کو پھینک دیا من الجانبین، کہا میں نہ 10 والی روایت کو مانتا ہوں نہ 15 والی کو مانتا ہوں۔ وما اوردناہ من الخبر صحیح، شہید ثانی فرماتے ہیں لیکن ہم نے جو صحیح خبر پیش کی ہے یہ کیا ہے، حجت علیہ، یہ ابن جنید کے آگا خلاف مضبوط دلیل ہے۔ وَتَبْقَى الْأَخْبَارُ الْمُثْبِتَةُ لِلْ15، باقی بچ جاتی ہیں وہ احادیث جو ثابت کرتی ہیں 15 دفعہ کو، وَنَافِيَةٌ لِلْعَشْرِ، اور وہ روایت بھی باقی بچتی ہیں جو 10 کی نفی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، من غیر ہی کی آگے ضمیر کہاں پلٹیں گے، غیر خبر صحیح کے علاوہ دوسری احادیث بھی، یہ باقی بچتے کیا، شاہدتاً، یہ گواہ ہیں 15 دفعہ پر، وعاضدتاً، اور یہ جو ہے کہ آگاہ یوں سمجھیں کہ ایک اس 15 والی احادیث کے لیے مددگار ہیں، اس کو ٹیک دیتی ہیں لہو، وہ یہ کثیرتن، یہ بہت ساری آگاہ احادیث ہیں۔ کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو بچہ دودھ پیے گا وہ کتنی عمر کا ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔